قال فما خطبكم ایھا المرسلون، ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتوں تم کس کام سے آئے؟ اس بشارت دینے کے علاوہ کیا اور کوئی بھی کام تھا تمہارا؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، وہ بولے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ ان پر ہم بھیجیں ایسے پتھر جو گارے سے بنائے گئے، مسومۃ عند ربک للمسرفین، مسرفین حد سے بڑھنے والے، مسومہ نشان زدہ، وہ پتھر کے جو آپ کے رب کے یہاں نشان زدہ ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا کہ کس پر یہ پتھر لگے گا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو جو اس شہر میں مومنین تھے ہم نے اسے نکال لیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔ مفسرین میں سے بعض مفسرین کا رجحان اسی طرف ہے کہ قرآن کی آیت میں واضح ذکر ہے کہ ایک ہی گھر ہم نے وہاں مسلمان پایا۔ وہ ایک گھر کس کا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا۔ تو آپ اور آپ کی دو بیٹیاں یہ ایمان پر ہیں، اور باقی پوری بستی وہ کفر پر تھی اور گندے کاموں میں مبتلا تھی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کبھی کبھی ذہن پر شیطان جب حملہ کرتا ہے نا تو مختلف طریقوں سے حملہ کرتا ہے۔ مثلا کہتا ہے ارے یار ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مگر اب تو سبھی جھوٹ بول رہے ہیں، کون سا ایسا کاروباری آدمی ہے جو عیب ظاہر کرتا ہے؟ اب کیا کریں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ فلمیں ڈرامے یہ ناچ گانے اب تو عام ہو ہی گئے۔ تو ان باتوں کو جب ہمارے ذہن میں آئے کہ اتنے مسلمان گناہوں میں پڑ گئے ہیں، تو ہم یہ تصور کریں کہ حضرت لوط علیہ والسلام کی پوری بستی گناہوں میں پڑی تھی اور کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا، اور سب گندے کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی حضرت لوط علیہ والسلام ان سے متاثر نہیں ہوئے۔ آپ نے حق بات کہی ہے، تو لوگوں کی اکثریت کیا کر رہی ہے اس کو نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ صحابہ کرام اور بزرگان دین کا طریقہ کیا تھا، ہمیں اسی طریقے پر عمل کرنا ہے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً، اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو اس شہر کے آثار، شہر میں مکانات کے آثار باقی رکھے، وہاں پر جو پتھر گرے وہ پتھر کچھ باقی تھے اس دور میں بھی، اور وہاں سے ایک بدبودار پانی نکلا جس سے بحر الموت جو قائم ہوا، اور آج بھی وہ وہاں پر قائم ہے، کہ ایسا سمندر ہے کہ جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، اگر کوئی مچھلی بھی ڈالی جائے اس سمندر میں تو جا کر مر جاتی ہے۔ آج بھی اس پر اللہ کے عذاب کے آثار موجود ہیں۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا روشن سند کے ساتھ، فتولی برکنہ، تو فرعون اپنے لشکر سمیت حق سے پھر گیا۔ وقال ساحر، بولا یہ موسیٰ یا تو جادوگر ہے، او مجنون، یا مجنون ہے۔ فاخذناہ وجنودہ، تو ہم نے فرعون کو پکڑا اور اس کے لشکر کو پکڑا۔ فنبذناہم فی الیم، اور ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا۔ وہو ملیم،
جب وہ غرق ہوا تو وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، افسوس کر رہا تھا۔ وفی عاد، اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیجی جو بانجھ تھی، یعنی اس ہوا میں خیر و برکت نہیں تھی، آندھی سے یہ لوگ ہلاک ہوئے۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، رمیم کے معنی ہے گلی سڑی چیز۔ یہ ہوا جس چیز پر لگتی تھی اسے ایسا گلا سڑا کر دیتی تھی گویا کہ وہ چیز کوئی صدیوں پرانی ہو۔ وہ ہوا چلی، اس ہوا نے ان کے مکانات کو، ان کے جسموں کو، درختوں کو، جانوروں کو، سب کو ایسا کر دیا کہ صدیوں سے کوئی چیز پڑی ہو اور وہ گل سڑ گئی ہو۔ وفی ثمود، اور قوم سمود میں نشانی ہے، اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا ایک وقت تک تم استعمال کر لو دنیا کی نعمتیں، پھر تمہیں مرنا ہے۔ فعتوا عن امر ربهم، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ فأخذتهم الصاعقہ، فأخذتهم تو انہیں پکڑ لیا، الصاعقہ زوردار آواز نے، کڑک نے، وہم ينظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ تو ان کے بنائے ہوئے وہ محلات جو پہاڑوں میں تھے وہ بھی انہیں اللہ کے غضب سے نہ بچا سکے۔ فما استطاعوا من قیام، تو وہ اٹھ بھی نہ سکے، وما كانوا منتصرین، اور وہ بدلہ بھی نہ لے سکے۔ وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا۔ انہم كانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اس رکوع میں واضح طور پر نصیحتیں کی گئیں اور مختلف قوموں کے عذابات کا ذکر ہے۔ یقیناً کامیاب تو وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں کہ بندہ کھائے پیے اور مرے اس حال میں کہ اللہ ناراض ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایک پاکیزہ، سنتوں بھری، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔